کہ یہ وہی شخص ہے جس نے میرے سامنے میرے بھتیجے پہ فائر کیے تھے۔ فرحان اور فرق کا ٹکٹ ہوتا ہے اور ساتھ ان کے 2 لڑکیاں بھی جاتی۔ جس نمبر اس کے استعمال میں تھا اس نے پہلے آ کے اس کو ڈینائی کیا۔ اصل وکیل مین آپ کے کونسل کون تھے؟ فرق کھوکھر کی طرف سے کوئی تھریٹ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے پہلی بار فرق کھوکھر کے جو مدعی تھے، جنہوں نے اس کے خلاف کیس لڑا اور اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا، اور تمام ملزمان کو جو ماجد ستی قتل کیس کے اندر ماجد ستی شہید کے مجرم تھے، ان کو سلاخوں کے پیچھے پابند ثلاثہ کرنے والی اس بزرگ اور باہمت شخصیت کا پہلی بار آج آپ ایک تفصیلی انٹرویو اور ان حقائق کو سنیں گے جو اس سے پہلے میڈیا یا سوشل میڈیا پر نہیں آئے۔ حاجی محمد ارشد ستی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، آپ تشریف لائے۔ سر یہ بتائیں، اتنا بڑا مارکہ آپ نے لڑا ہے، سٹارٹ سے شروع کریں۔ جب ماجد ستی صاحب شہید ہوئے، آپ کو یقین تھا ان کو فروخ نہیں مروایا؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس دن یہ وقوع ہوا تو ہماری فیملی میں کبھی دور تک ہماری نسل میں اس قسم کا ایشو نہیں ہوا تھا، تو اس وقت ہمارے لیے یہ قیامت برپا ہو گئی۔ میری موجودگی میں یہ سارا معاملہ ہوا اور اللہ نے مجھے ہمت دی، میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور ہماری کسی شخص سے کوئی دشمنی، حتیٰ کہ فرق کھوکھر سے بھی کسی قسم کا لینا دینا نہیں تھا۔ تو ایک ہی شبہ تھا کہ چودھری عبدالرحمن مالک ہوری ٹاؤن کی وجہ سے فرق کھوکھر کی طرف سے کوئی تھریٹ تھے۔ تو اس بنیاد پہ ہم نے پہلے دن ہی فرق کھوکھر کو نامزد کیا، اور باقی جو وقوع وہاں موقع پہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ہم نے ایز اٹ از FIR میں درج کروا دیا۔ تو الحمدللہ بعد میں پراسیکیوشن نے اس کی انویسٹیگیشن کی تو جتنی کڑیاں جڑی وہ ساری جا کے فرق کھوکھر کے ساتھ ملی۔ اچھا، سننے والوں کے لیے یہ بتائیے کہ وہ کون سا ایسا کلیدی ثبوت آپ کے ہاتھ لگ گیا جس سے پھر کورٹ میں جو کیس کی تفتیش یعنی کیس کا جو رخ ہے وہ آپ کی فیور میں جانا شروع ہوا؟ سب سے بڑا ایویڈنس آپ لوگوں کو سب سے پہلے کیا ملا؟ ایک اس کا کو ایکیوز تھا کاشف رشید، وہ تقریباً وقوع کے 2 ہفتے یا اس سے کم ٹائم میں اس کی گرفتاری ہوتی ہے نیو ٹاؤن تھانہ راولپنڈی میں، جہاں پر اس کے خلاف 13/20/65 کا مقدمہ درج ہوتا ہے، کیونکہ وہ دوران تلاشی اس سے ایک اللیگل ویپن برآمد ہوا۔ جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا متعلقہ تھانے کے پولیس آفیسر نے، تو وہاں پر اس نے اس ماجد ستی قتل کیس کے وقوع کو بھی بیان کیا، اور بڑی تفصیل سے بیان کیا، جہاں سے پولیس کو ایک نئی بات ملی۔ پھر ہمارا جو تفتیشی افسر تھا اس سے نیو ٹاؤن والوں نے رابطہ کیا کہ آپ کا ملزم ہمارے پاس ہے۔ تو جب یہ لا کے انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا، جو معلومات اس نے دی، الحمدللہ وہ اتنی ایکوریٹ معلومات تھی کہ پولیس نے جب CDR لی تو سارا وقوع کھل کر سامنے آنا شروع ہو گیا، کیونکہ جن ملزمان کا اس نے دوران انکشاف نام لیا وہ اور ان کے ٹیلی فون نمبر دیے، ان کا جب ڈیٹا پولیس نے کلیکٹ کیا تو وہ سارے ملزمان وقوع کے وقت جائے وقوع پہ موجود تھے، ان کی لوکیشن وہاں کی آئی، اور مین شوٹر اور ایک ان کا کو ایکیوز بشارت، جو بہت طویل عرصے سے فرق کھوکھر کا گن مین ہے،
اور ان کے پاس رہ کر وہ وارداتیں کرتا ہے. ان کے ساتھ اس نے جیلیں بھی کاٹی. ان دونوں کے ساتھ فرق کھوکھر کا بدستور رابطہ تھا، جبکہ فرق کھوکھر اس وقت اپنے ڈیرے کرال میں موجود تھا اور یہ لوگ 6 روڈ پہ موجود تھے. تو اس بیان کے بعد پہلا جو ہمیں مین ایویڈنس ملی ان کا CDR سے ڈیٹا ریکارڈ، جس سے فرق کھوکھر کی اس کی انوالومنٹ اور جو ملزمان تھے ان سے اس کا رابطہ نکلا. اور یہ پہلی سب سے اہم کڑی اس کے انکشاف کے دوران پتہ چلی. تو پھر اس سے آگے ہمارا کیس چلا. اچھا، یہاں پر پھر کریڈٹ دینا پڑے گا آپ کے انکوائری آفیسر اور پولیس کو، کیونکہ فاروق کھوکھر ایک مضبوط شخص تھے، وسائل ان کے پاس تھے، ایک ان کا بیک گراؤنڈ تھا اسی طرح کی، مطلب ایک ایکٹیویٹیز کے اندر ان کا اکثر نام آتا تھا، ڈان سمجھے جاتے تھے. تو پولیس افسر نے بھی بڑی ایمانداری سے پریشر لیے بغیر انکوائری کی، یا کچھ آپ نے انکوائری کو چینج بھی کرایا بیچ میں دوران؟ الحمدللہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے تمام سینئر افسران اس مقدمے کو بڑی توجہ سے دیکھ رہے تھے. اور ہمارا جو IO بھی تھا، اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے، اس کا نام ریاض SI تھا. اس تھا نے کیوں زندہ ہیں وہ؟ زندہ اچھا. ریاض SI انہوں نے بڑی جانفشانی سے، بڑی محنت سے اور بڑی انتہائی ایمانداری سے اس مقدمے کی تفتیش کی. اور انہیں کی وہ جو ایویڈنس کولیکٹ کی گئی تھی، آج اس کی جو کنوکشن ہوئی ہے اس کا وہی ایویڈنس باعث بنی ہے. جج صاحبہ نے اس ساری ایویڈنس کو ہی اپنے آرڈر میں ڈسکس کیا. صحیح. اچھا، اس کے بعد سنا ہے کہ ان کے جو شوٹر تھے اس کے ساتھ بھی رابطے تھے، اور ایئر بلو کی کوئی سیٹ تھی اور کٹھے یہ دبئی بھی ٹریول کرتے گئے، وہ بھی پیمنٹ اور ساری چیزیں ٹریس ہوئی؟ جی الحمدللہ سارا ان کا ٹریل ریکارڈ سے ثابت ہوا. جب انویسٹیگیشن آفیسر نے ڈیورنگ انویسٹیگیشن ان کے یہ بات سامنے آئی کہ جو مین شوٹر فرحان ہے وہ ابھی تک مفرور ہے. وہ ابھی تک مفرور ہے کہ انہوں نے ٹریول کیا ہے تھرو ایئر لائن. تو انہوں نے اپنے طور پہ بڑی ڈیٹیل انویسٹیگیشن کی تو وہ اس ٹریول ایجنٹ تک پہنچ گئے. اس ٹریول ایجنٹ تک جب وہ پہنچے تو ان کو وہاں سے ریکارڈ ملا کہ جس دن وقوع ہوا 23 اگست 2022 کو، یہ شام تقریباً 5:40 کے قریب یہ وقوع ہوا. اسی دن رات 2:30 کو، کیونکہ 12 بجے کے بعد ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے، وہ 24 میں آ جاتا ہے. تو فرق کھوکھر نے اپنے معتمد خاص جو اس کا حبیب اللہ، اس کا دوست ہے ظفر سپاری، اس کا بھائی ہے، اکثر آپ نے ان کو ٹک ٹاک پہ بھی دیکھا ہوگا، تو اس کے ذریعے یہ 2 بندے فرحان اور فرق کا ٹکٹ ہوتا ہے، اور ساتھ ان کے 2 لڑکیاں بھی جاتی ہیں. اچھا. یہ 4 ٹکٹ انہوں نے خریدے حبیب اللہ کے ذریعے، اور یہاں سے انہوں نے فلائی کیا اسلام آباد سے کراچی 24 کو. 24 تاریخ کو 23 کا یہ واقعہ، 24 کو یہ فلائی 24 اسی رات 24 رات 12 بجے کے بعد اگلا ڈیٹ شروع ہو جاتی ہے نا. جی. تو اسی رات انہوں نے ٹریول کیا اسلام آباد سے کراچی، اور فرق کھوکھر اور فرحان کی دونوں سیٹیں جڑی ہوئی تھیں. یہ ان کا سیریل نمبر بھی پیٹرن میں تھا، اور انہوں نے ایک اپنے ساتھ ظلم یہ کیا کہ وہاں سے بھی انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی کہ یہ دونوں آپس میں دونوں ملکہ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ 26 تاریخ کو کراچی سے دبئی چلے گئے. اچھا. اور وہاں پر بھی ان کی دونوں کی سیٹیں جڑی ہوئی تھیں. اور وہ خواتین بھی گئی دبئی؟ جی خواتین بھی دبئی گئی.
ٹھیک. اور جب یہ کراچی سے دبئی گئے تو وہاں بھی ان کا سارا ڈیٹا پولیس نے کولیکٹ کیا، FIA سے بھی، ٹریول ایجنٹ سے بھی، اور پھر انہوں نے جا کے وہاں پر ایک اور اپنے لیے مزید ثبوت بنایا کہ وہاں انہوں نے ٹک ٹاک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں فرحان اس کے ساتھ تھا. کسی وہاں دبئی میں انہوں نے کسی بلڈنگ میں کی اور ایک کار میں ان کو ٹریول کرتے ہوئے دیکھا، جو اس سے میں نے ان کی شناخت کی فرحان کی، کیونکہ اس میں اس کا تصویر واضح تھی. جب میں نے دیکھی تو مجھے کلیئر ہو گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے میرے سامنے میرے بھتیجے پہ فائر کیے تھے. اچھا. تو پھر ہم نے وہ USB میں محفوظ کر کے وہ ویڈیو پھر پولیس کو باقاعدہ رولز فالو کرتے ہوئے اس کے حوالے کی. اس نے پراپر اس کی فرانزک کرائی اور وہاں سے وہ رپورٹ ساری کلیئر آئی. تو اس طرح ان کے خلاف بڑے ٹھوس ثبوت انویسٹیگیشن آفیسر نے اکٹھے کر کے ان کو قانونی طریقے سے ریکارڈ کا حصہ بنایا اور چالان کا حصہ بنا کے عدالت میں پیش کیا. سنا ہے کہ ان کا جو نمبر تھا اس کو انہوں نے ڈس آن کر دیا تھا، لیکن وہ بھی پھر کسی بینک ریکارڈ سے آپ نے سامنے لائے، کورٹ میں دیا. جی، جب یہ دبئی سے واپس آیا تو اس کا جس نمبر اس کے استعمال میں تھا، اس نے پہلے آ کے اس کو ڈینائی کیا. پولیس کے پاس جب یہ بیل بیفور اریسٹ کرا کے آیا تو انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس اس نے کہا جی یہ جو فرحان کے پاس جس نمبر سے کنٹیکٹ ہے یہ میرا نمبر ہی نہیں ہے، نہ یہ میرا موبائل ہے، کیونکہ اس وقت تک پولیس کے پاس وہ ڈیٹا ریکارڈ آ گیا تھا. تو جب اس نے اس سے ڈینائی کیا تو انویسٹیگیشن آفیسر نے اس کی کنفرمیشن کی تو وہ واقعی اس کے اپنے نام نہیں تھا. وہ شروع میں اس کے بھائی سمر کے نام تھا، بعد میں ایک اور بندے کے نام آ گیا، لیکن استعمال میں اس کے کنٹینیو چل رہا تھا. تو اس پر پھر انویسٹیگیشن آفیسر نے پراپر پروسیجر سے دبئی اسلامی بینک اور میزان بینک سے اس کے اکاؤنٹ کا ریکارڈ حاصل کیا، جہاں اس نے اپنا رابطہ نمبر یہی نمبر دیا ہوا تھا. اور وقوعے کے بعد جب دبئی سے آیا تو وہاں اپلیکیشن دی کہ میرا نمبر آج سے چینج کر کے اس کے بجائے میرا یہ نمبر، ایک اور ایویڈنس تھی. ایک اور ایویڈنس، اور وہ بھی الحمدللہ ریکارڈ کا حصہ اس آئیو نے بنایا اور وہ اس کے خلاف مزید بڑے کنکریٹ ثبوت ریکارڈ پہ آ گئے. یہ ڈان تو بنے ہوئے تھے لیکن کام انہوں نے بالکل ایک اچھا کام نہیں تھا، لیکن اس کو بھی انہوں نے ناڑیوں کی طرح کیا. یہ جیسے آپ نے ہمیں بتایا. سر پورے کیس میں آپ اگر بتانا چاہیں کون کون سے لوگ ہیں جن کی آپ کو سپورٹ حاصل رہی، یا کوئی ایک دو چار ایسے ہیروز، اور بالخصوص آپ کے وکیل اصل میں کون ہیں، کیونکہ بہت سارے وکلاء سامنے آ رہے ہیں جو یہ کلیم کر رہے ہیں ظاہر ہے، بٹ اصل وکیل مین آپ کے کونسل کون تھے؟ جی، اس مقدمے میں ہمارے مین کونسل ملک فخر حیات اعوان صاحب تھے، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. الحمدللہ انہوں نے بڑی دیانتداری سے، بڑی محنت سے، اور جو بھی پراسیکیوشن نے ایویڈنس کلیکٹ کی اس کو کورٹ کو اسسٹ کرنے میں انہوں نے انتہائی مہارت سے اور انتہائی پیشہ ورانہ طریقے سے اس کو کورٹ میں آرگو کیا، اور کورٹ الحمدللہ ان کے آرگومنٹ سے مطمئن ہوں. اور میں نے بہت سارے وکلاء کو دیکھا کہ دوران آرگومنٹ یا پروسیڈنگ ان کا ٹیمپرامنٹ کبھی لوز ہو جاتا ہے، کبھی
وہ کورٹ کو اس طرح سے سیٹسفائی نہیں کر سکتے جہاں وہ ایک قانون کی حدود میں رہتے ہوئے پروفیشنل کانڈکٹ تھا ان کا بہت زیادہ۔ بڑا پروفیشنل کنڈکٹ کے سارے آرگومنٹس کے دوران ان کی طرف سے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ ان کا قانون سے ہٹ کے کورٹ کے ایک اس کے وقار کو کسی طرح سے انہوں نے کمزور کیا ہو۔ ملک فخر حیات ایوان صاحب نے ملک فخر حیات صاحب بہت نے پروفیشنل بڑے سر پروفیشنل طریقے سے بدقسمتی سے وقت ہمارے پاس کم ہے، جی تو چاہتے آپ سے لمبی اس پہ نشست بھی کریں گے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سول سوسائٹی بہت بڑی تعداد کے اندر جو تھی وہ آپ کے ساتھ چھانا بچھانا، اور شروع کی تاریخوں میں تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بھی لوگ گئے، تو کون کون سی سول سوسائٹی سے ایسے لوگ تھے یا ایسے فورمز تھے جو آپ کے ساتھ رہے اس کیس میں؟ دیکھیں سول سوسائٹی تو تھرو آؤٹ کنٹری لوگوں نے ہمیں بہت مورل سپورٹ دی، کیونکہ ان کا بیہیویئر کئی ڈیکیڈ سے ایسا تھا کہ بڑا اللہ کی ناراضگی والا ان فیملی کا بیہیویئر تھا، اور آج بھی لوگ ان سے اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دعائیں دے رہے ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ اور جو لوگ بہت میرے ساتھ شروع میں کوثار پٹوار اتحاد سب سے پہلے اس میں ہمارے ساتھ آیا، اور پختون برادری، حتیٰ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ راولپنڈی، اسلام آباد، کوئٹہ، پورے پاکستان مری، کوٹلی کی ہر برادری اور بے شمار لوگ جن کے میں جانتا بھی نہیں تھا، وہ سارے اس تحریک کا حصہ بنے۔ سر یہاں پر آنے کے لیے، ہمیں ڈیٹیل سے اس کیس کے بارے میں بتانے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ہمت اور حوصلے کی ایک مثال قائم کی، اور امید ہے کہ اپر کورٹس کے اندر بھی آپ اسی طرح جو ہے وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ فرح کھوکھر کے جو اوپر چارج تھا اس مقدمے کے جو اصل مدعی اور موقع کے گواہ حاجی ارشد ستی صاحب موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ آئندہ پھر کسی پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔